آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، سید منور بخاری آج آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کچھ نجی مصروفیات کی وجہ سے میں آپ سے مخاطب نہیں ہو پایا، اور جو حالات ہیں وہ کچھ ایسے تھے کہ جن کی وجہ سے مجھے آپ کے سامنے آنا پڑا۔ ایک تو قائد ملت اسلامیہ کا وصال ہمارے اوپر غم کے پہاڑ گرا گیا، اور ہم ابھی تک اسی صدمے سے باہر نہ نکل سکے، کیونکہ یہ ہماری دیر تک تکلیف ہمیں یاد کراتی رہے گی۔ خیر، حالات جو ہیں وہ مسلک حق اہل سنت و جماعت کے جو اوپر چند ماہ پہلے سے آئے ہوئے ہیں، ان پر صبح و شام احباب جو ہیں وہ اپنے پیغامات، اپنے کلپس وغیرہ ریکارڈ کرتے رہتے ہیں، اور کبھی کبھی مجھے بھی گفتگو میں اپنی بات کو آپ کے سامنے رکھنا پڑتا ہے۔ آج اسی مجبوری کی بنیاد پر میں آپ کے سامنے آیا ہوں۔ آج بھی اور کل بھی مجھے کچھ انگلینڈ کے علماء نے اور کچھ پاکستان کے علماء حق نے مجھے اس بارے میں اطلاع دی کہ کچھ کلپس ایسے ہیں کہ جو آپ کو مخاطب کر کے کچھ احباب نے بیان کیے ہیں، ریکارڈ کیے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان پر ریئیکٹ کریں۔ خیر، میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی آج تھوڑا سا ٹائم نکالا ہے، کیونکہ میں تھوڑی سی ایک مجبوری میں تھا، ہاسپٹل میں تھا اپنی ہمشیرہ کی سخت بیماری کی وجہ سے، تو میں نکلا ہوں ہاسپٹل سے صرف آپ کو یہ پیغام دینے کے لیے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ چند ماہ سے ایک ایشو ہے پوری دنیا کے سامنے، جو کہ ایک ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے تقریر کی، اور اس تقریر میں ایک ایسا جو جملہ بولا، ایک ایسا کلمہ کہا کہ جس پر یہ ایسا ایک پوری دنیا میں اس پر شور اٹھا۔ احباب نے، علماء نے گفتگو میں کوشش کی کہ زیادہ بات پھیلنے سے پہلے ہی بات کو کنٹرول کر لیا جائے، اور ڈاکٹر صاحب سے مشاورت ہوئی۔ خیر، یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں صرف اور صرف بات کو مکمل کرنے کے لیے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس پر یہ بہت بڑا طوفان بنا۔ اللہ تعالیٰ کسی طرف سے سخت جملے ہوئے، سخت باتیں ہوئی، پھر اس کا ریئیکٹ ہوا، پھر سخت ہوئی، پھر ریئیکٹ ہوا۔ خیر، یہ جو کچھ بھی ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میرے مسلک کو کسی کی نظر لگی ہے، یا پھر کوئی بندے اس مسلک کو یوز کر کے تو کچھ ایسی باتیں عوام تک پہنچا رہے ہیں، اور ایسا ماحول بنا رہے ہیں کہ جس سے افراتفری پھیلے اور شور زیادہ مچے۔ میں ہر اس سنی عالم سے دل کے تہ گہرائیوں سے یہ ریکویسٹ آج پھر دوبارہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ یعنی اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ دنیا کے سامنے ہر روز آ کے کہ ہم آگے، ہم نے تاریخ دے دی، ہم نے یہ ڈیٹ دے دی، ہم نے ایسا کر دیا، ہم نے وہ کر دیا۔ میرے بھائیوں، جو صاحب بھی، مثلا آج مجھے کلپ بتایا گیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے کوئی نمائندہ ہے یا ان کے شاگرد ہیں، کوئی مولانا زاہد محمود صاحب، انہوں نے مجھے مخاطب کر کے کچھ کلپ ریکارڈ کی، وہ میں نے پھر سنا بھی ہے۔ تو علامہ صاحب، اگر آپ تیار ہیں، آپ کے ڈاکٹر صاحب نے آپ کو نمائندہ بنا دیا ہے، تو ویلکم، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اس بات کو ختم کریں، اور ختم کرنے کے لیے میری ڈیوٹی ہے۔ مجھے آپ نے اگر اس حوالے سے یعنی میری دعوت کو قبول کیا ہے، تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اسی طریقے سے دوسرا جو فریق ہے، جو مفتی صاحب ہے، مفتی جمیل صدیقی صاحب، جنہوں نے فتویٰ جاری کیا تھا اس حوالے سے دالمدل کا، مفتی جمیل صاحب بھی موجود ہیں، اور ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں، آپ بھی موجود ہیں،
وہ بھی تیار ہیں، آپ بھی تیار ہیں، کوئی بالکل بھی آپ فکر نہ کریں، نہ آپ بھاگیں نہ وہ بھاگیں، کوئی بھاگنے والا نہیں ہے۔ میدان دینے والا، جگہ دینے والا بندہ بھی موجود ہے، میں بھی موجود ہوں۔ اب بات اتنی ہے، لمبی بات نہیں میں کرتا، جو کلام انہوں نے کیا تھا اس کلام پر رہا مسئلہ یہ کہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، باتیں تو اتنی زیادہ ہیں کہ جتنا بھی ان پر تذکرہ کیا جائے، کبھی کوئی جب لے کر چلیں گے تو فلاں پر کفر کا فتویٰ، فلاں پر کفر کا فتویٰ، پھر اس پر بحث ہونا، پھر مثلا شیخ الحدیث صاحب تشریف لے گئے اس دنیا سے، ان پر بھی بات ہو سکتی ہے، پیر افضل صاحب کے اوپر بھی، یا انہوں نے جو کلام کیا ان کے اوپر جو کلام ہوا، اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے عابد جلالی صاحب نے اپنے ان کے جو کچھ کلام تھے، یا آپ کے ان کے متعلق، یہ اس طرح کی باتیں بہت ساری ابھی ہو سکتی ہیں، لیکن ان کو بعد میں نپٹایا جا سکتا ہے۔ جو مین مسئلہ ہے اس کو حل کر لیں، جس پر یہ سارا طوفان اٹھا تھا، اور وہ وہی تھا کہ جس پر فتویٰ دیا گیا، اور فتوے کی وجہ سے ہی آپ نے ان کا چیلنج قبول کیا، انہوں نے آپ کو چیلنج دیا، آپ نے ان کو دیا، وہ بھی قبول کر چکے، آپ بھی قبول کر چکے۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ 3 بندے، 2 بندے، 3 بندے، 4 بندے جو آپ مجھے دیں گے وہ دیں گے، میں انشاءاللہ باذن اللہ آپ کو دعوت دوں گا، کھانے پر بھی دعوت دوں گا، اپنے پاس بلاؤں گا، آپ تشریف لائیں اور شرائط مناظرہ طے کریں۔ شرائط مناظرہ طے کر کے تو جس دن وہ آپ فیصلہ کریں گے، دن مقرر کریں گے، انشاءاللہ باذن اللہ پوری سیکیورٹی کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ، انشاءاللہ باذن اللہ میں کوشش کروں گا کہ جو بھی میرے مہمان بنے ان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ سکے، بجائے اس کے کہ کوئی بدتمیزی کرے یا کوئی گالی گلوچ کرے۔ انشاءاللہ باذن اللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ سید زادہ کسی کے اوپر کوئی انگلی اٹھانے نہیں دے رہا الحمدللہ، اور نہ ہی کسی کو کوئی بدتمیزی کرنے کی اجازت دی جائے گی، جو بھی آنا چاہے گا۔ لیکن ہاں، اس میں یہ ہوگا کہ جو فیصلے ہوں گے کہ کتنے لوگوں نے آنا ہے، کتنے لوگ بیٹھیں گے اور کس طرح ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر اس بات کو زیادہ پھیلا دیا جائے، جس طرح کہ یہ ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، تو اس طرح یہ فساد تو گورنمنٹ نے روکنا ہے نا، فساد وہ نہیں ہونے دے گی۔ ہاں، یہ ٹیبل ٹاک اور یہ گفتگو جو آپ کی جو مباحثہ ہے، مناظرہ ہے، اس کو اگر آپ نے کرنا ہے اور واقعتاً فتنہ ختم کرنے کے لیے آپ مخلص ہیں، یہ کہ میں آپ کی نیت پر شک نہیں کرتا، لیکن یہ بات ہے کہ ماحول ہی ایسا بنایا جائے کہ جس میں خوبصورت گفتگو ہو جائے یا غلط فہمیاں دور ہو جائیں، اور ہم پھر اسی طرح ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں، اہل سنت و جماعت کا شرارہ بکھرنے سے بچ سکے، اور جتنے بھی اس میں معاملات ہیں، خلط مابعث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے وہ پوائنٹ جس پر یہ سارا فساد ہوا اس کو ختم کریں، پھر باقی کے جو فتویٰ جات ہیں، فتوے ہیں، گفتگو ہے، کس نے کیا کہا، کس نے کہاں پر کیا کہا، اس کے اوپر بھی پھر آپ اپنے اندر ہی بحث کرنی ہے۔ ہم نے ہی مسئلہ ختم کرنا ہے، اہل سنت نہیں آپس میں اکٹھے ہونا ہے۔ کوئی بد عقیدہ لوگ تو ہمارے پاس نہیں آ سکتے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نموز کے، حالانکہ یہ ایام ایسے تھے تحفظ نموز رسالت کے سلسلہ میں ہمیں اکٹھے ہونا چاہیے تھا اور طاقت بن کے آگے چلنا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ ہم جس لائن پر چلے ہوئے ہیں، پھر بھی چونکہ آپ نے مخاطب کیا ہے، میں حاضر ہوں، باوجود اس کے میں ابھی اسپیشل ہاسپٹل سے آپ کے کلپ کے لیے آیا ہوں۔ مجھے امید کامل ہے کہ آپ سمجھیں گے کہ میں اس حوالے سے موجود ہوں، اور اسی طریقے سے ہمارے دونوں اطراف سے، یعنی اطراف سے مفتی صاحب بھی اور آپ بھی، وہ بھی ریڈی ہیں، آپ بھی ریڈی ہیں۔ 3 بندوں کے نام، جس طرح کہ مجھے وہ آپ کے نمائندہ جو ہیں ہمارے گجرات ڈسٹرکٹ میں، علامہ قاری زمان صاحب، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا، تو میں انشاءاللہ باذن اللہ آپ ان سے، جو مفتی جمیل صاحب نے وہ آپ سے کہا تھا کہ آپ ان کا لیٹر ان کو اوریجنل جو ہے پہنچا دیں، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جب بن گیا ہے تو آپ پہنچا بھی دیں گے، وہ ان کو مل جائے گا۔ پھر آپ شرائط مناظرہ کے لیے ٹائم جو آپ 6 تاریخ کا یا 5 تاریخ کا یا 3 تاریخ کا یا 22 تاریخ کا، میرے پیاروں، اس طرح یہ بات نہیں ہوتی کہ ٹائم آپ دیں۔ ٹائم تو پھر منتظم جس کو آپ مانتے ہیں وہ دے گا نا، جو جگہ جس نے میسر جو آپ کو دینی ہے، وہ ٹائم میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دے دوں گا۔ ہم مقرر کر لیں گے کہ فلاں تاریخ ہوگی شرائط مناظرہ کے لیے، انشاءاللہ انہی ایام میں، یعنی اتوار سوموار انہی دنوں میں، خدا خیر کرے۔ چونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک مجبوری ہے میرے ہمشیرہ کے حوالے سے، وہ بیمار ہیں اور وہ انٹینسو کیئر میں ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ اگر نارمل ہے
تو انشاءاللہ اس نارمل مسئلے کو حل ہو جانا چاہیے. اس ایک مسئلہ پر جو ایجنڈا جس پر شور اٹھا ہوا ہے پہلے ہی ختم ہو لے. باقی کی بھی باتیں انشاءاللہ یا تو آپس میں ختم کریں گے, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کریں گے کہ کس نے کس کے اوپر کفر کا فتویٰ, یا کفر کے معاملات تو ایسے دھڑل کر کے آ جاتے ہیں, ان کو بھی ہم نے ختم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ میرا آپ سب کا حامی ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Truth TV.